تھے کہ آپ جانتے ہیں، آپ عالم ہیں، آپ مثلا مولانا ہیں، تو پھر جب مولانا اپنے آپ کو کہلوانا ہے تو پھر یہ آسان نہیں ہے، بلکہ اس کے آپ ریکوائرمنٹس پورے کریں. درود پڑھیں محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب سراج منیر بنا کر بھیجا خلاق کائنات میں، اور اس کے بعد سراج منیر بنا کر جب بھیج دیا تو آپ بات کی آیت آ رہی ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت دے دو مومنین کو بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے فضل کبیر ہے، گریٹ ریوارڈ ہے ان کے لیے. کون سے مومنین ہیں؟ یقیناً وہی ہے کہ جن کا تذکرہ پیچھے ہو رہا ہے، کہ جن کو بشارت دی گئی، جن کو نظارت دی گئی، جن کے ساتھ سوال جواب ہوا، جن کو بتایا اور سمجھایا گیا. اب بھی وہ اگر عمل نہیں کریں گے تو پھر ان کے لیے سزا ہے. لیکن ان مومنین کی بشارت ہے کہ جنہوں نے حکم پروردگار کی پیروی اور اطاعت کی. آیت کا آخری ٹکڑا، اور یہی میرا مقصود ہے، اور اس کے بعد چند جملے آپ کے خدمت میں جناب سرکار خدیم مرتبہ کی ولادت کی بیان کروں گا. آیت کا آخری ٹکڑا یہ ہے کہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اے رسول دیکھو کافرین اور منافقین کی اطاعت نہ کرنا. قرآن کی آیت ہے، سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 48 ہے. دیکھئے گا کیا رسول کافرین کی اور منافقین کی اطاعت کر سکتے تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں. تو پھر رسول کی کیوں کہا گیا کہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اے رسول دیکھو کافرین و منافقین کی اطاعت نہیں کرنا. عزیزان محترم، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا رخ کسی کی طرف ہوتا ہے لیکن وہ آواز کسی اور طرف پہنچانا چاہتا ہے. میں آپ کو دیکھ کر بات کر رہا ہوں لیکن میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ برابر والا سن لے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں براہ راست کسی کو نہیں کرٹیسائز کرنا چاہتا ہوں، یا اس کی کوئی غلطی بتانا چاہتا ہوں، یا اس کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، تو میں کسی اور کی طرف رک کر کے بات کہتا ہوں. ہو بھی جانی چاہیے. میں اپنی مسجد میں جب مسائل بیان کرتا ہوں تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کو معلوم مسائل سارے، لیکن آپ اس لیے بھی پوچھ لیجئے مجھ سے کہ آپ ہو سکتا کوئی صاحب جو بیٹھے ہوں جو غلطی کر رہے ہوں ان کی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایسے ماشاءاللہ ہم لوگ کوئی سوال تو فقہی کرتے نہیں ہیں، ہاں اعتراضات ضرور کر دیتے ہیں یا کوئی ہسٹری کا سوال ضرور کرتے ہیں. فقہی سوال کی نماز کیسے پڑھیں گے ڈرتے ہیں کہ بھئی مولانا سے پوچھ لیں گے کہیں ڈانٹ نہ دیں کہ اتنی عمر ہوئی ابھی تک کوئی نماز پڑھنے نہیں آئی، یہاں آتے کس لیے تھے تو پوچھتے نہیں ہے، یا مسجد میں پتہ چل جائے گا بھئی کہ مجھے تو یہ بھی نہیں آتا. تو اگر اس کو وہ نہیں پوچھ رہا ہے تو میں اگر یہاں سے آپ مجھ سے سوال کر لیے، آپ سارے مسائل جانتے ہیں، اس میں سے ایک مسئلہ آپ وہ پوچھ رہے ہیں جو آپ جانتے تھے بالکل 100% آپ اس پہ کنفرم ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ کوئی برادر مومن یہاں ایسا ہے جس کو پتا نہیں ہے وہ غلط کر رہا ہے، تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے سوال کر لیا، ہم نے جواب دے دیا، اس کا کام ہو گیا. جو غلط کر رہا تھا اس کے احساس ہو گیا کہ ہاں بھائی میں یہ کام تو ایسے نہیں کر رہا تھا، میں تو ایسے کیا کرتا تھا، چلو آج پتہ چلے. تو یہ کیا ہوگا کہ خطاب کسی اور سے ہو رہا ہے لیکن میسج کسی اور کو دیا جا رہا ہے. اور ایزی کروں آپ کو، شب جمعہ آپ نے دعا کمیل پڑھی ہوگی. دعا کمیل میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء، اللہم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجاء. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولا کائنات کے الفاظ ہیں. مولا کائنات کہہ رہے کہ اے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جو دعاؤں کے قبول ہونے میں رکاوٹ بنتے ہیں. اے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے کہ جو میری امیدوں کو قطع کر دیتے ہیں. اے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے کہ جو بلاؤں کے نزول کا باعث بن جاتے ہیں. کیا یہ علی کہہ سکتے ہیں اور علی کہہ رہے ہیں؟ ہاں کہہ رہے ہیں، علی کہہ رہے ہیں، لیکن کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اپنے لیے. علی کو تو آپ امام معصوم کہتے ہیں اور امام معصوم ہیں، تو پھر کیا ہے؟ اب پتا چلا کہ علی ابن ابی طالب نے جملے تو ادا کیے لیکن وہ ہیں مومنین کے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے ہیں کہ دیکھو جب میں علی جیسا امام معصوم ہو کر اس انداز سے بارگاہ خداوندی میں دعا کر رہا ہوں تو تم اپنے متعلق سوچو تم کس منزل پر ہو. تم ایک خطاکار گنہگار انسان ہو. علی جب اس طریقے سے دعا کر رہا ہے تو میں تو علی تم کو طریقہ دعا بتا رہا ہے، اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہے. تو علی ابن ابی طالب نے جو الفاظ ادا کیے نہ ان کی ذات کے لیے نہیں تھے، یہ مومنین کرام کے لیے تھے. درود پڑھے محمد و آلہ محمد.
صلی علی محمد و آل محمد۔ اب ارشاد رب کائنات ہو رہا ہے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، دیکھو کافرین اور منافقین کی اطاعت مت کرنا۔ اور یہ ہوتا تھا، رسول اللہ مسلسل پریشر میں رہتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ دل و دماغ ان کا پریشر میں نہیں تھا، لیکن رہتے تھے مرادی ان کے اوپر پریشر ڈالا جاتا تھا۔ کس چیز کا پریشر ڈالا جاتا تھا؟ اے محمد باز آ جاؤ، اگر تم باز نہیں آئے تو اچھا نہ ہوگا۔ رسول اسلام باز نہیں آ رہے، اب یہ پریشان کیا کیا جائے، کس طریقے سے ان کو اسٹاپ کیا جائے، رسالت مآب کو ان کے مشن سے روک دیا جائے۔ ایک دفعہ رسالت مآب کے پاس آئے، اے محمد اگر تم حسن کے متلاشی ہو تو ہم دنیا عرب کا حسن تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے۔ اگر تم دولت کے پجاری ہو تو دولت تمہارے قدموں میں، دنیا عرب کی دولت تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دیتے ہیں۔ اگر تم شہرت اور ریاست چاہتے ہو تو ہم تمہیں دنیا عرب کا سردار ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن بس تم اپنے اس کلمے سے باز آ جاؤ۔ رسالت مآب کا جواب یہ تھا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دو، ایک ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دو، پھر بھی میں اس مشن سے باز نہیں آؤں گا۔ یہ کیا تھا؟ رسول کے اوپر ایک دباؤ تھا، ایک پریشر تھا۔ اب پورا آپ کو معلوم تاریخ کہ باقاعدہ سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا رسالت مآب کا۔ یہ جو جا کر آپ غار حرا میں تشریف فرما ہوئے تھے، یہ سب کیا تھا کہ وہ حالات کریٹ کر دیے گئے تھے کہ رسول اپنے گھر میں نہیں رہ سکتے تھے، جا کر آپ وہاں اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے اور لوگوں کی شر سے اپنے آپ کو محفوظ بھی کیے ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد اور دیگر حوالے اختیار کی گئے، کہا کہ بھئی یہ تو ماننے والا نہیں ہے، لہٰذا کیا کیا جائے، اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا جائے، حیات مصطفی کا خاتمہ کر دیا جائے۔ دار الندوہ میں بڑے بڑے اکابر قریش جمع ہوئے اور لوگوں سے ان کی رائے لی جانے لگی، کیا کرنا چاہیے۔ عاص بن وائل، ابی بن خلف اور عبداللہ بن ابی سب جمع ہوئے۔ ایسا کیا جائے کہ رسول کو یہاں سے رسول کے گھر میں بند کر دیا جائے، اسی گھر میں وہ بند رہتے رہتے ختم ہو جائیں گے۔ ایک شخص جو بوڑھے شیخ عرب کی شکل میں آیا ہوا تھا، جسے علماء نے لکھا کہ وہ شیطان تھا، اس نے آ کر تجویز دی کہ نہیں ایسا نہیں کرنا، اس لیے کب تک تم اس کو بند رکھو گے، ایک دن تو لوگ آئیں گے آگے ان کو چھڑا کے لے جائیں گے، لہٰذا ایسا نہ کرو۔ دوسرے نے تجویز دی، تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ رسول اللہ کو، محمد کو یہاں سے جلا وطن کر دیا جائے، ایگزائل کر دیا جائے، یہاں نہ ہوں گے نہ ان کا پیغام ہوگا۔ پھر اس بوڑھے شیخ نے کہا نہیں ایسا نہیں، یہ بھی غلط ہے، کب تک ایگزائل کرو گے، یہ کبھی نہ کبھی تو واپس آئی جائیں گے، کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تیسرے نے، ابو جہل نے یہ سجیشن کیا کہ ان کو پھر قتل کر دیا جائے۔ اس شیخ نے پھر پوچھا کیسے قتل کرو گے؟ کہا کوئی آدمی جا کے ان کو قتل کر دے، کیا مسئلہ ہے؟ کہا نہیں یہ بھی غلط ہے، اس طرح نہیں، بلکہ ایسا کرو کہ سارے قبائل میں سے ایک ایک آدمی چن لو اور ایک ایک آدمی چن کے سب گروپ بنا کر جا کے ان کو قتل کرے۔ اگر کسی ایک شخص نے قتل کیا تو وہ اس قبیلے کے لوگوں سے انتقام لے لیں گے، محمد کے چاہنے والے، لیکن جب بہت سارے ٹرائبس مل کر قتل کریں گے تو ان سے انتقام نہیں لیا جا سکے گا، لہٰذا سب مل کر قتل کر دیں گے، محمد کی حیات کا چراغ بھی گل ہو جائے گا، ہمارا مقصد بھی حل ہو جائے گا، کوئی ہم سے انتقام نہیں لے سکے گا۔ بس یہ ترکیب لڑائی گئی، یہ سوچ پیدا کی گئی۔ ادھر محمد کے خدا نے محمد کی حفاظت کا انتظام کر لیا، اور پھر وہ پورا واقع ہجرت ہے۔ میں ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں، واپس آ رہا ہوں اس منزل پر کہ جہاں سرکار ختم مرتبت کی ولادت کے حوالے سے بات ہو جائے اور آپ کی زحمتیں تمام ہوں۔ جناب سرکار ختم مرتبت کی ولادت کے حوالے سے اب دیکھیں، اتنی عظیم مرتبت ہستی، ایسی امپورٹنٹ شخصیت، خداوند کریم نے جب بھی اس کائنات میں بہت زیادہ امپورٹنٹ شخصیت بھیجی یا ان سے کوئی بہت اہم کام لینا تھا تو ان کے بھیجنے کے طریقہ کار میں بھی خصوصیت کو اختیار کیا۔ کائنات کی اہم ترین ہستی مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب آپ کو بھیجا تو کس طریقے سے بھیجا؟ حضور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے، آپ کی مادر گرامی بیت المقدس کے اندر موجود ہیں، اور اس کے باوجود آپ کو حکم ہو رہا ہے کہ اے مریم یہ خانہ خدا ہے،
یہ زچہ خانہ نہیں ہے، تم یہاں سے باہر چلی جاؤ۔ جناب مریم کو حکم ہے کہ خانہ خدا سے باہر چلی جاؤ۔ کون سا خانہ خدا؟ وہ بھی جو ٹیمپریری خانہ خدا تھا، جو عارضی خانہ خدا تھا، ہمیشہ کے لیے نہیں تھا۔ لیکن جناب فاطمہ بنت اسد کعبے میں نہیں ہیں، اپنے گھر میں موجود ہیں۔ لیکن جب علی بن ابی طالب کی ولادت کا وقت آتا ہے تو وہ آپ کو دعوت دی جا رہی ہے۔ اب اسے دعوت نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے کہ آپ کے آنے پر دیوار کعبہ شق ہو گئی۔ کسی تاریخ میں یہ نہیں لکھا ہے کہ فاطمہ بنت اسد دروازے سے گئی یا انہوں نے لوگوں کو بلا کے مزدوروں کو بلا کر دیوار کو تلوایا، ابھی کھڑی ہوئی تھی کعبے کی دیوار سے لگ کر، کعبے کی دیوار شق ہو گئی۔ جناب فاطمہ بنت اسد اندر تشریف لے گئی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ فاطمہ بنت اسد کو انوائٹ کیا جا رہا ہے، جناب مریم کو باہر بھیجا جا رہا ہے۔ تو یہ خصوصیت تھی ولادت مولا کائنات کی۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ کائنات میں صرف 2 افراد ایسے ہیں کہ جو پیدا ہوئے 6 مہینے کے حمل سے اور اس کے بعد زندہ رہے لانگ ٹائم، یعنی 60-63 سال 63-64 سال کی ایج پائی۔ یہ انبیاء میں ایک اور ائمہ میں ایک۔ انبیاء میں حضرت یحییٰ علیہ السلام واحد ہستی ہیں جو پیدا ہوئے تو 6 مہینے کی حمل میں تھے، آپ پیدا ہو گئے۔ ائمہ میں امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے اور آپ زندہ رہے اور اپنے مقصد و مشن کو تکمیل تک پہنچایا۔ تو یہ اللہ نے انتظام کیا تھا کہ اس طریقے سے رسول اللہ کو بھی تو بھیجنا تھا، ان کے لیے تو کوئی انتظام ہونا چاہیے جو یادگار رہ جائے۔ قریش میں بڑی بڑی شخصیتیں آئی تھیں لیکن کسی کی ولادت میں یہ طریقہ نظر نہیں آتا۔ اب شیخ کلینی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ جو پہلے سے مرکز اجتماع تھا لوگوں کا، اس کی تولیت، اس کی ریاست قبیلہ بنو جرہم کے پاس تھی۔ قبیلہ بنو جرہم قابض تھے اس پر اور اس کا انتظام چلا رہے تھے۔ ایسے میں قبیلہ بنو خزاعہ آیا، اس نے چاہا کہ اب ہم اس خانہ کعبہ کی ذمہ داری کو سنبھالیں گے، لہٰذا انہوں نے قبیلہ بنو جرہم پہ تسلط حاصل کر لیا۔ اس کعبے کے اندر 6 عدد سونے کی تلواریں اور 2 عدد ہرن کے سونے کے مجسمے رکھے ہوئے تھے۔ قبیلہ بنو جرہم نے جب دیکھا کہ بنو خزاعہ نے کعبے پر قبضے کا ارادہ کر لیا ہے تو انہوں نے اس ہرن کو اور 6 تلواروں کو زمزم کے کنویں میں ڈال کر اسے اینٹ پتھر مٹی سے بھر دیا۔ خیر وہ بھر کے پیچھے ہٹے، بنو خزاعہ قابض ہو گئے۔ بنو خزاعہ قابض ہوئے تو اس کے بعد ایک وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ جناب عبد المطلب کے جد جناب قصی کا قبیلہ آیا اور اس نے کعبے کا انتظام اپنے ہاتھوں میں لیا۔ قصی ایک عرصے تک خدمت کرتے رہے حجاج کی، زائرین کی، اور قصی کے بعد آپ کے بیٹے عبد المناف آ گئے۔ عبد المناف اس کی ذمہ داری کو نبھاتے رہے۔ اس کے بعد عبد المناف کے بعد ہاشم آ گئے، ہاشم آئے، ہاشم کے بعد پھر اسد آئے، اسد کے بعد اسد کے بھائی، ابھی تک بیٹے آ رہے تھے، اب بھائی کی طرف چلی گئی بات۔ اسد کے بھائی جناب عبد المطلب تھے، ان کے پاس تولیت کعبہ آ گئی۔ عبد المطلب کے متعلق یہ ملتا ہے کہ جناب عبد المطلب جب کعبے کی ریاست آپ نے سنبھالی تو خواب میں آپ کو، کیونکہ بڑی شخصیت تھے، رئیس کعبہ تھے، رئیس مکہ تھے، تو کعبے کے ساتھ ہی آپ اپنا لیٹتے تھے، اپنا بستر، اپنی چارپائی، مسند اس کو کہا گیا کہ مسند ان کی لگتی تھی، وہاں بیٹھتے تھے اور رات کو وہیں سو جاتے تھے۔ ایک دفعہ کعبے کے ساتھ سو رہے تھے، خواب میں ایک شخصیت آئی کہ انتہائی وجیح خوبصورت نوجوان کوئی آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے عبد المطلب برہ کو کھود لو۔ جناب عبد المطلب میں خواب تھا، اس کو اگنور کیا، کوئی توجہ اتنی نہیں دی زیادہ، لیکن تھا کہ ایک خواب ایسا دیکھا۔ دوسرے دن پھر سوئے، پھر خواب آئے، اے عبد المطلب طیبہ کو کھود لو۔ پھر جناب عبد المطلب نے کوئی توجہ نہیں کی۔ تیسری دفعہ پھر تیسری رات پھر آیا خواب میں، کہا مظنونہ کو کھود لو۔ جناب عبد المطلب نے آج بھی کچھ نہیں کیا، یہاں تک کہ چوتھی شب میں جب سوئے تو حکم آیا عبد المطلب زمزم کو کھود لو۔ اب جب زمزم کو کھودو
تو یہ نام سنا ہوا تھا، یہ آشنا نظر آ رہا تھا۔ جناب عبد المطلب کو اب فکر ہو گئی کہ یقیناً اس میں کوئی راز ہے، ہم کھودنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ گئے قریش کے پاس، ان سے کہنے لگے کہ آؤ میری مدد کرو، میں وہ کنواں کھودنا چاہتا ہوں۔ قریش نے انکار کر دیا کہ ہم اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہتے ہیں۔ جناب عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو ساتھ لیا اور حارث کو ساتھ لے کر وہ زمزم کا کنواں کھودنے لگے، لیکن چونکہ اسے بری طریقے سے اینٹ پتھر بجری سے بھر دیا گیا تھا، کھودنے کی بڑی کوشش کی، کچھ کھودا لیکن کامیاب نہیں ہو پائے، تھک گئے۔ ایک دفعہ اٹھ کر گئے کعبے کے دروازے پر، کعبے کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا اے رب کعبہ، اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کرے گا تو میں ایک بیٹے کو جسے مجھے سب سے زیادہ پسند ہوگا، جسے سب سے زیادہ میں محبوب رکھتا ہوں گا، اسے تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ عبد المطلب کہہ رہے ہیں، کب کہہ رہے ہیں کہ ابھی قرآن کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن مزاج قرآن سے عبد المطلب آشنا ہے، آیات الہی سے آگاہ ہے۔ قرآن ایک منزل پر کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ چیز راہ خدا میں قربان نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہو۔ یہ عبد المطلب یہ جملہ کہہ رہے ہیں۔ قدرت نے عبد المطلب کی آواز سنی، قبول کر لی۔ عبد المطلب کو 10 فرزند عطا کی، 10 فرزند عطا ہو گئے۔ 10ویں فرزند جناب حضرت عبداللہ، جو اپنے تمام بھائیوں میں سب سے خوبصورت، وجیح، خوش شکل اور انتہائی با کردار شخصیت نظر آتے تھے تمام بھائیوں کی نسبت۔ چنانچہ جناب عبداللہ کو خیال ہوا کہ اب میں اپنی اس وعدے کو وفا کروں جو میں نے رب کی کعبہ سے کیا ہے۔ چنانچہ جناب عبداللہ کو لے چلے ذبح کرنے کے لیے۔ جیسے ہی ذبح کرنے کے لیے لے چلے، عرب میں شور مچ گیا، اور پھر جس گھر میں 10 بیٹے ہوں وہ خبر کہاں کہیں رک سکتی ہے، سب کو پتہ چل گیا، سب دوڑے ہوئے آئے، اے عبد المطلب کیا غضب کر رہے ہو، یہ کیا غضب کر رہے ہو، اس بیٹے کو قتل کر رہے ہو؟ کہا میں نے اپنے رب سے وعدہ کیا ہے۔ کہا نہیں ایسا نہیں۔ جناب عبد المطلب نے ان کو بھی ٹال دیا، لیکن جناب عبد المطلب کی ایک بیٹی آگے بڑھی، کہا بابا ایسا نہ کیجیے، آپ ایسا کریں کہ بھیا عبداللہ کو اونٹوں کا عوض قرار دے دیجیے۔ کیا مطلب؟ کہ آپ عبداللہ کے مقابل پہ اونٹ رکھیے اور وہ راہ خدا میں قربان کر دیجیے۔ چنانچہ اونٹ لائے گئے، 10 اونٹ رکھے گئے۔ عبد المطلب نے قرعہ ڈالا کہ میں اونٹ قربان کر دوں یا عبداللہ کو۔ جناب عبداللہ کا نام آ گیا۔ لوگوں کا نہیں، آپ اس میں 10 اور بڑھائیے۔ پھر جناب عبد المطلب نے قرعہ ڈالا، پھر عبداللہ کا نام آیا۔ تیسری بار، چوتھی بار، مسلسل جہاں تک کہ 10 دفعہ جناب عبداللہ ہی کا نام آتا رہا، اور جناب عبد المطلب 10 اونٹ اس میں ایڈ کرتے رہے، یہاں تک کہ 100 اونٹ ہو گئے۔ اب جب قرعہ ڈالا تو اب اونٹوں کا نام آ گیا۔ اور میں مزاح میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ 100 سے کم پر راضی نہیں ہو رہا تھا، جب 100 اونٹ کر دیے تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوا۔ اب جناب عبداللہ کا نام آ گیا۔ اب جناب عبد المطلب تھے، وہ کہنے نہیں یہ تو کوئی بات نہیں، میں مسلسل قرعہ ڈال رہا تھا، مسلسل عبداللہ کا نام آ رہا تھا، ایک دفعہ آیا تو میں اپنا مائنڈ چینج کر دوں؟ کہا نہیں، اب میں پھر ڈالوں گا قرعہ، اب میں خود پھر دوبارہ قرعہ ڈالوں کہ عبداللہ کو قتل کیا جائے، ذبح کیا جائے یا اونٹوں کو۔ تو اب پھر اونٹوں کا نام آ گیا، یہاں تک کہ مزید 3 مرتبہ اور جناب عبد المطلب نے قرعہ ڈالا تو اب تینوں مرتبہ اونٹوں کے نام آ گئے۔ چنانچہ جناب عبد المطلب نے اونٹ ذبح کیے 3 دفعہ، ظاہر شرعی حجت بھی ہو جایا کرتی ہے، لہذا 3 کے بعد جب اونٹ ذبح کر دیے گئے جناب عبداللہ بچ گئے۔ یہ کون عبداللہ بچے؟ یہ کن کے لیے اتنا اہتمام ہوا؟ وہی عبداللہ جیسے بھی آپ نے ذاکر اول سے سنا، تقریر میں مجھے کچھ نام تو یاد آ گئے جو کچھ پڑھا تھا انہوں نے، تقریر نے بھی پتا کیا پڑھا تھا لیکن نام اس میں نے اندازہ لگا دیا۔ وہ عبداللہ پدر بزرگوار رسول اللہ، وہ عبداللہ کے لیے ہو رہا تھا کہ جن کے فرزند رسول اللہ کو ہونا تھا۔ رسول اللہ اس دنیا میں چراغ منیر بن کر آئے، لیکن عبداللہ 2 مہینے بعد ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ بعض رات میں یہ کہ ان کی ولادت سے پہلے چلے گئے، بعد میں کہ 2 مہینے کے بعد۔ اور پھر رات جناب آپ کی والدہ ماجدہ، ہمارا بھائی امینہ کہہ رہا تھا نام کا، آمنہ بنت وہب، جب رسالت ماں 8 سال کی ہوئی جناب آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور جب 10 سال کی ہوئے تو چاہنے والا، شفقت محبت کرنے والا دادا عبد المطلب بھی رخصت ہو گئے۔ جناب رسالت ماں جب اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو اس وقت عرب کا جو دستور تھا کہ عرب کے بچوں کو، شرفا کے
اور خاندانی افراد کے بچوں کو گاؤں دیہاتوں سے کچھ عورتیں آتی تھیں سال میں 2 مرتبہ، اور آ کے ان بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتی تھی، ان کی پرورش کرتی تھی، ان کی تربیت یا جو بھی کہنے خدمت کرتی تھی۔ ظاہر کہ عام لوگوں کے لیے تو یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے کہ ان کی پرورش و تربیت کرتی تھی، رسالت ماں کے لیے لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہے کہ جب رسالت ماں کو لے گئی تو دنیا نے یہ عقیدہ بنایا اور اس کو تسلیم کیا کہ جناب حلیمہ سعدیہ نے رسول اللہ کو دودھ پلایا۔ لیکن الحمدللہ مکتب تشیع بہت ہی سپیریئر مکتب ہے، اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچھا سپیریئر مذہب کیا خود کہہ دینے سے بن گیا ہے یا نہیں؟ کچھ دلائل بھی ہے ہمارے پاس، کچھ برہان بھی ہے کہ نہیں؟ ہمارے پاس دلائل ہے، برہان ہے۔ رسول اللہ کی یقیناً خدمت کی تھی حلیمہ سعدیہ نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ 4 سال رسول اللہ حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے، لیکن حلیمہ سعدیہ کا دودھ نہیں پیا۔ کیوں نہیں پیا؟ اس لیے کہ سیرت انبیاء کو اگر ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو 1,24,000 انبیاء میں سے کسی نبی نے اپنی ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ نہیں پیا۔ یہاں تک کہ قرآن نے یہ آیت استعمال کی ہے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، موسیٰ پیدا ہوئے تھے، لہذا موسیٰ کے پیدا ہوتے ہی کیونکہ منادی ہو چکی تھی کوئی ماں کسی بچے کو نہ جنے، اور اگر جن دیا ہے اس نے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ خوف کی کیفیت تھی۔ جناب موسیٰ کو ایک صندوق میں رکھ کے دریائے نیل کے حوالے کر دیا گیا تھا، اسی لیے آپ کو موسیٰ کہتے ہیں، منہ اور سی سے بنا ہے۔ منہ یعنی منہ مانے لکڑی اور سی مانے پانی، لکڑی اور پانی کے امتزاج سے ان کو موسیٰ کا نام دیا گیا۔ خیر جناب موسیٰ لکڑی کے اس صندوق میں بہتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، ماں نے بیٹی سے کہہ دیا تھا دیکھو تیرا بھیا جا رہا ہے صندوق میں، اس کے ساتھ ساتھ جاتی جا، دیکھ کہاں جا کے ٹکراتا ہے، کہاں جا کے ٹھہرتا ہے۔ بہن ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ بھائی اور محبت کی اسلام میں بڑی اچھی اچھی مثالیں ہیں، بس یہ بہن بھی اپنے بھائی کی محبت میں چلی آئی۔ موسیٰ فرعون کے دربار میں پہنچے، فرعون کے دربار میں، وہاں کی جبکہ آسیہ اور فرعون بیٹھے ہوئے تھے اور نظارہ کر رہے تھے اپنے پائیں باغ سے، نہر سامنے سے گزر رہی تھی۔ آسیہ کی نظر پڑی، آسیہ نے اس کو اٹھوا لیا، شارٹ کرتا ہوں، اٹھوا لیا، آ گئے جناب موسیٰ فرعون کے دربار میں۔ اب ان کے لیے دودھ پلانے کی ضرورت تھی، کسی بچہ ہے بھوکا ہے اس کو دودھ پلا جائے۔ تمام بڑی بڑی ایسی عورتوں کو جن سے ہو سکتا تھا کہ ان کا دودھ پلایا جائے بلایا گیا۔ موسیٰ نہ صرف یہ کہ دودھ نہیں پیا کسی عورت کا بلکہ منہ پھیر لیتے تھے۔ قرآن نے آیت استعمال کی، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ مَرَاضِيَ مِن قَبْلِ، ہم نے حرام قرار دے دیا علیہ مراضیہ کہ کوئی اس کو رضاعت کرے، کوئی اس کو دودھ پلائے۔ تو موسیٰ جو میرے نبی سے یقیناً کمتر ہیں، میرے نبی فخر موسیٰ ہیں، تو موسیٰ کے لیے عورتوں کا دودھ تو حرام قرار پا جائے، اور نبی اکرم کے لیے ایک حلیمہ سعدیہ جن کا پیچھے بیک گراؤنڈ کو اتنا نہیں پتہ چلتا ہے ان کا دودھ پلا دیا جائے۔ تو یہی دلیل قائم کی اہل تشیع نے کہ نہیں، جناب رسالت ماپ نے دودھ نہیں پیا حلیمہ سعدیہ کا، اور اس طریقے سے کائنات کو یہ وہ پاک و پاکیزہ معتبر ہستی سپرد کی کہ جو اس دنیا میں رہبر و قائد اور سراج منیر بن کر آئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خدا ہمارے اس قلیل توسل کو کثیر ثواب کو مستحق قرار دے، ہم سب کی گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرما، پریشان مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور فرما، بیمار مومنین و مومنات کو شفاء کامل عطا فرما، جو مومنین و مومنات بے اولاد الہ العالمین کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو صاحبان اولاد پروردگار ان کو اپنی اولادوں کی بہترین تربیت اور پرورش کی توفیق عطا فرما، جو بے روزگار کو نیک روزی عطا فرما، جو برسر روزگار کی روزی مزید خیر و برکت و ترقی عطا فرما، بیمار ہیں جو پروردگار کو صحت و شفا عطا فرما، الہ العالمین ملت جعفریہ کو اتحاد و استحکام عطا فرما، شیعان حیدر کرار کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پروردگار دنیا بھر میں دہشت گردی ہو رہی ہے، شام، عراق، بحرین، یمن، سعودیہ، پاکستان اور دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی دہشت گردی ہے، پروردگار وہاں سے دہشت گردی کا خاتمہ فرما، ان ممالک کے مومنین کو خاص طور پہ اپنی حفظ و امان میں رکھ، دہشت گرد خصوصاً چاہے وہ داعش کی شکل میں ہو، چاہے وہ القاعدہ کی شکل میں ہو، چاہے سپاہی صحابہ کی شکل میں ہو، پروردگار ان سب کا خاتمہ فرما، انہیں نیست و نابود فرما، مومنین پاکستان کی حفاظت فرما، مومنین ہزارہ کی خصوصیت سے حفاظت فرما، کوئٹہ اور پارک چنار کے مومنین کی بالخصوص
پروردگار حفاظت فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، پرچم اسلام سربلند فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کی زیارت کا شرف عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ میری بھائی بات سن کیا پرانی